أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ ہمہ قسم کی تعریفات کبریائی، عظمت، رفعت اور بلندی صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب کائنات نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس دنیا کے اندر بسایا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرما دی کہ اس دنیا میں تم نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ تم نے اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے، میرا ہی تکوینی امر ہے، جس وقت تک تمہیں چاہوں گا اس دنیا کی زندگی میں رکھوں گا، اور جب میں چاہوں گا تجھے اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس دنیا کی زندگی کو تو نے اپنی من مانی، اپنی مرضی اور خود سری سے بسر نہیں کرنی، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنا، جب میں ہی تمہیں اس دنیا میں وجود بخشنے والا ہوں تو اس وجود کی رہنمائی بھی میں نے ہی اتاری ہے۔ اس وجود کی صحت، اس کی تندرستی، اس مشینری کے ٹھیک ٹھیک کام کرنے کے لیے جو رہنما اصول میں نے تجھے دیے ہیں ان کو تم نے اپنانا ہے۔ جب تم ان اصولوں کی پیروی کرو گے تو دنیا کی زندگی میں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی حاصل نہیں ہوگی، کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے، اور کسی قسم کی آزمائشوں میں بھی تمہیں نہیں گزارا جائے گا۔ اگر کبھی تمہیں آزمائشیں آئیں تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارا یہ اپنا قصور ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کائنات کے لوگوں، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، تم کسی آزمائش میں مبتلا کر دیے جاتے ہو
تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، تمہارا اپنا ہی یہ کام ہے، تم ہی اس کے خود ذمہ دار ہو۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کن چیزوں کی اصلاح کا ہمیں حکم دیا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا تحفظ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو محفوظ بنا لیتے ہیں، تو ہماری زندگی آسودہ حال ہو جائے گی۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی آلائش، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ادھر نہیں ہوگی۔ وہ 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کے متعلق ہر عقل مند آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہ کی جائے، اس کو درست رکھا جائے، اس کو ٹھیک رکھا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ سب سے پہلی بات جس کے متعلق اس کو ٹھیک رکھنے کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، وہ ہے انسان کا عقیدہ، انسان کا دین، انسان کا ایمان۔ کوئی شخص بھی یہ بات پسند نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ اس کے دین، اس کے عقیدے، اس کے ایمان کو خراب کیا جائے، اس کے عقیدے اور ایمان کو برباد کیا جائے، اس کے عقیدے اور ایمان کے اوپر ہاتھ صاف کیے جائیں۔ کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز جس کے متعلق اس کی اصلاح بہت ہی شد و مد کے اندر قرآن مجید نے بیان فرمائی اور جا بجا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، وہ چیز ہے جان کی حفاظت، نفس کی حفاظت۔ کوئی عقل مند شخص یہ نہیں چاہتا اس کا خون کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کی جان کے اوپر ہاتھ صاف کیے جائیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے تحفظ کو بھی، اس کی اصلاح کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے انسان کا مال۔ انسان کے مال کو بھی اس کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورت، کافر ہو یا مسلم، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے مال کو کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے لے لے، اس کے مال کو چھینا جائے، اس کے مال کی چوری کی جائے، اس کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میرا کمایا ہوا مال میری حفاظت کے اندر محفوظ رہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ چوتھی چیز جس کی اصلاح، جس کو درست رکھنا اس دنیا کے اندر ضروری ہے، جن چیزوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر پورے کا پورا معاشرہ اصلاحی معاشرہ بن جاتا ہے، چوتھی چیز انسان کی عزت اور آبرو ہے۔ کوئی شخص بھی صاحب عقل یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت کو تار تار کیا جائے، بیچ چوراہے اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی پگڑی کو اچھالا جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، اس کے اوپر الزام تراشی کی جائے۔ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا عزت کی حفاظت ہر کس و ناکس
ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچویں چیز جس کی اصلاح ضروری لازمی ہے، جس سے معاشرہ بہترین ہوتا ہے، مثالی معاشرہ بنتا ہے، وہ ہے نسل کی حفاظت۔ کوئی شخص بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا بیٹا کون ہے، کون اس کی اولاد ہے، کون اس کی اصل ہے، کون اس کی نسل ہے۔ یہ صرف اور صرف حیوانوں کے اندر چلتا ہے، انسانوں کے اندر کبھی یہ بات نہیں چلتی۔ خواہ وہ مسلم ہو، مرد ہو، عورت ہو، کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے باپ کا اسے پتہ ہی نہ ہو، اس کے بیٹے بیٹی کا اس کو پتہ ہی نہ ہو کون ہے کہ کون نہیں۔ اور چھٹی چیز وہ ہے عقل انسانی۔ یہ انسانی عقل کی اصلاح، اس کی حفاظت، یہ بھی ہر کس و ناکس چاہتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی عقل کو خراب کر دے، اس کی عقل کے اندر بگاڑ پیدا ہو، عقل اس کی معوف ہو جائے، فکر اور ادراک اس کا ختم ہو جائے، اور اس کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہ رہے، سچ اور جھوٹ کا اس کو پتہ نہ چلے، برائی اور اچھائی کی اسے خبر نہ ہو۔ کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن 6 چیزوں کی اگر انسان اس دنیا کے اندر حفاظت کر لے تو دنیا کا پورے کا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ ان 6 چیزوں کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں۔ ان کی حفاظت اور ان کی اصلاح کے لیے جو قرآن مجید نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو قرآن مجید نے آخرت کی فکر دلائی ہے، آخرت کی یاد دلائی ہے، آخرت کا یقین دلایا ہے کہ یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی صرف زندگی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر تم نے ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی، ان چیزوں کی اصلاح نہیں کی، تو اس کی جواب دہی تم سے ہوگی، اس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر آخرت کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ان چیزوں کی حفاظت کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان کے انعامات کا ذکر فرمایا، ان کو جو اعزازات سے نوازا جاتا ہے ان کا ذکر فرمایا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو جنتیں رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی، ان کو خراب کرنے کی کوشش کی، برباد کرنے کی کوشش کی، انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی آخرت کے اندر عذاب کی وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، لوگوں جو کوئی شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے گا، اطاعت کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل فرمائیں، اور وہ ایسی جنتیں ہوں گی
کہ کسی صورت کے اندر اس سے نکالا نہیں جائے گا، نہ اس شخص کا خود وہاں سے نکلنے کا دل ہی چاہے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے مد مقابل اگر کسی شخص نے ان 6 چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، انہیں برباد کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، یدخلہ نارن، ایسی آگ کے اندر اللہ رب العزت انہیں داخل کرے گا۔ وہ شخص کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدود کو ضائع کرتا ہے، ان کی پابندی نہیں کرتا، اللہ ایسے بد نصیبوں کو جہنم کی آگ کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن مجید نے ان چیزوں کی اصلاح کے لیے ایک اور اسلوب اختیار کیا۔ وہ اسلوب یہ اختیار کیا کہ ان کو واعظ و نصیحت کی، ان کو خوشخبریاں بھی سنائیں، ڈرایا بھی، انعامات کی لالچ دی اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا۔ چنانچہ جا بجا قرآن مجید کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جو بندہ اچھے اعمال کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو بندہ نیک اعمال کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو بندہ یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، جو بندہ یہ غلطی کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ مختلف انداز کے اندر اس کو واضح و تذکیر کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم ان تشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو گے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ نے جو تمہارے اوپر انعامات اور احسانات کیے ہیں ان انعامات اور احسانات کو یاد رکھو گے۔ دنیا کے بھی ایک اصول ہے، کوئی شخص دنیا کا کسی دوسرے شخص کے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے، اب وہ احسان ساری زندگی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس عقل مند شخص کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ یار فلاں وقت میرے اوپر فلاں شخص نے یہ احسان کیا تھا، اب میں اس کا احسان بھولوں تو گویا کہ میں ایک نمک حرامی والا کام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے احسانات کتنے ہیں، اللہ کے انعامات کتنے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نصیحت فرمائی اپنے احسانات، اپنے انعامات یاد دلا کے۔ اگر تم یہ کرنے لگو گے تو اللہ کے احسان کو ذہن میں رکھنا، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کے انعام کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، او لوگو اللہ کے انعامات جو ہیں، اللہ کے احسانات جو ہیں ان کو خوب یاد رکھو، موقع بموقع ان کو بھولنے نہ دو۔ اور مزید فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کے انعامات کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کے اندر بغاوت نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، فساد کی طرف نہ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو جو میں نے تمہیں 6 چیزوں کی حفاظت کا کہا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تیسرا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ایسے فرما بردار بندے جو اس دنیا کے اندر ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا وہ لوگ اس دنیا میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان دنیا کے اندر ان کے لیے کون کون سے انعامات رکھے تھے، کون کون سے ان کو بینیفٹ دیے، کس طرح ان کو اعزازات سے نوازا،
دنیا کے اندر ان کے لیے کیسی کیسی خیر و برکتیں نازل فرمائیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی، اس دنیا کے اندر انہیں برباد کرنے کی کوشش کی، خراب کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اوپر جو عذاب آئے وہ عذاب بھی ان کے سامنے بیان کر دیے۔ کسی کے متعلق یہ کہا کہ اللہ نے اس قوم کو بہت بڑے طوفان کے اندر غرق کر دیا، کسی قوم کو بدعمالی کی وجہ سے پتھروں کی بارش کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا، کسی قوم کو ایک بہت بڑی چیخ نے برباد کر دیا، کسی قوم کو اس زمین کے زلزلے نے تباہ و برباد کر دیا، اور کسی قوم کو اس دنیا کے اندر ان کی اس زمین کو اٹھا کر کے الٹا کر کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ ساری قومیں جو اس دنیا کے اندر ان چیزوں کی اصلاح کے اندر ناکام رہی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کے واقعات بیان کر کے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم ان چیزوں کی حفاظت کرو گے تو یقیناً تمہارا یہ معاشرہ سدھر جائے گا، تمہارا یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا یہ معاشرہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں، سب سے پہلی چیز انسان کا عقیدہ اور ایمان، دوسری چیز انسان کی جان اور نفس، تیسری چیز انسان کا مال، چوتھی چیز انسان کی عزت، اور پانچویں چیز جو انسان کے حوالے سے اس کی عقل ہے، اور چھٹی چیز انسان کی نسل۔ ان 6 چیزوں کے متعلق قرآن مجید نے مختلف اسلوب اختیار فرمائے، اور ایک اسلوب اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا اگر کوئی شخص مرتکب ہوتا ہے تو مختلف اس کی سزائیں رکھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دین کو بدل دیتا ہے، عقیدے اور ایمان کو خراب کرتا ہے، اسلام کو ترک کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ۔ اور لوگوں، جو شخص بھی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل کر کفر کے اندر چلا جائے گا اور اسی حالت کے اندر مر جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی عمل اس کا دنیا کا کارگر نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص دین اسلام کو بدل دیتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام کو ترک کر دیتا ہے، فاقتلوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے انسان کے دین کی، انسان کے ایمان کی، انسان کی اس عقیدے کا تحفظ کیا، اور دوسری چیز انسان کے نفس، انسان کی جان کی حفاظت کی، اور نظام قصاص قائم کر دیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صاحب عقل ہو اگر تم تو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے، قصاص کے اندر تمہاری حیات ہے، کہ کوئی شخص اگر کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو نتیجتاً حکومت اسلامیہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو اس کے بدلے کے اندر قتل کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے کوئی شخص قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس شخص نے کسی کو قتل سے بچایا، قتل نہیں کیا، تو گویا کہ اس شخص نے پوری کی پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے اس مال اینٹھنے والے شخص کی بھی سزا مقرر کر دی، جو کسی کا مال چوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، لوگوں، کوئی شخص بھی چوری کرنے والا مرد ہے خواہ عورت،
اگر وہ چوری کرتی ہے تو اس کا اسلامی حل یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا اور عبرت ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے، فساد کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی سزا مقرر فرما دی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی زندگی کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر فساد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو اچیرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بربادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کے لیے باعث عبرت بن جائے، یا ان کو مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کی سزا ہے۔ جب یہ سزا دی جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر امن، سکون، اطمینان ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز جس کے متعلق اللہ رب العزت نے واضح طور پر، اگر کوئی شخص کسی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اس کو بیچ چوراہے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اوپر بھی سزا متعین کر دی۔ والذین یرمون محصنات، وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بدکاری کی ہے یا ایسا معاملہ کیا ہے، پھر ان کے پاس کسی قسم کے سچے گواہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو یہ انسان کی عزت، انسان کے احترام اور انسان کے نفس کی تار کرنے سے اللہ رب العزت نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس معاملے کے اندر مزید آگے بڑھتا ہے، عقل انسانی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ شراب، یہ کوئی بھی مخدرات، کوئی بھی نشہ آور چیز جو انسان کی عقل کو برباد کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 40 کوڑے لگائے ہیں۔ کبھی اس کو سوٹیاں ماری ہیں، کبھی اس کو جوتیاں ماری ہیں، اس لیے کہ تاکہ کوئی شخص اس بات کی کوشش نہ کر سکے کہ اس کی عقل کو خراب کیا جائے، اس کی عقل کو برباد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر ان 6 چیزوں کی حفاظت کے اوپر ہم کمر بستہ ہو جائیں، حکومت والے بھی، ہم عوام بھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے کا پورا ہمارا یہ سلسلہ خالی پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ آئیے اس سلسلے کے اندر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے اس کے متعلق بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے نا وہ دعوت دی ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہمارے لیے کتنی رہنمائیاں دی ہیں، کس قدر ہمارے لیے عبرتیں چھوڑی ہیں، کس قدر ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے اندر ان کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، میرے ساتھیوں کسی کو اگر کوئی خواب آیا ہے تو وہ خواب مجھے بتائے۔ چنانچہ کسی ساتھی کو اگر کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ خواب بیان کرتا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر و تفسیر بیان فرما دیتے۔ سیدنا سمرہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اسی طرح ہم سے سوال کیا، پوچھا کسی کو خواب آیا ہے؟ کسی ساتھی نے کوئی اپنا خواب بیان نہیں فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج مجھے ایک خواب آیا، اور یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت ان کو جاگتے ہوئے اپنا پیغام سناتے ہیں، اگر یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سوئے ہوئے بھی ہوں تو اللہ کی طرف سے ان پر القاء ہوتا ہے اور وہ وحی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ خواب اور ہے اور آپ کی بیداری کے اندر جو ہے نا وہ معاملہ اور ہے، یہ آپ کا خواب بھی بالکل وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتیان، آج میرے پاس سوئے ہوئے دو آدمی آئے، میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے پاس آئے، آ کے مجھے انہوں نے بیدار کیا، اٹھو۔ میں اٹھا، مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق معنا، ہمارے ساتھ آؤ چلو۔ کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگے الی الارض المقدسہ، پاک سرزمین کی طرف تمہیں سیر کرانے کے لیے لے جانا ہے، اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل نکلا۔ چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پہ ہم پہنچے، صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص وہاں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ سیدھا چت لیٹا ہوا تھا، پشت کے بل وہ لیٹا ہوا تھا، اور ایک پاس ہی ایک شخص تھا۔ اس شخص کے پاس ایک گول پتھر موجود تھا۔ یہ جو شخص لیٹا ہوا تھا نا، وہ کھڑا ہوا شخص پکڑتا ہے پتھر، اس کے سر کے قریب آتا ہے اور وہ پتھر گول سا پکڑ کے زور سے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور اس کا سر بالکل جو ہے نا وہ بالکل چپت ہو جاتا ہے، اس کو زمین کے ساتھ چپکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پتھر وہاں سے رڑ کر کے دودھ چلا جاتا ہے، یہ شخص وہ پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، جب لے کر کے پتھر واپس آتا ہے تو یہ شخص جو ہے اس کا سر بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اپنی اصلی کیفیت کے اندر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ یہ پھر وہی پتھر اس کو مارتا ہے، اس کا پھر سر جو ہے چٹک جاتا ہے، پھر یہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما ہذان، اللہ پاک ہے، یہ کیا ماجرا ہے ان دونوں کا، کیوں یہ سلوک ہو رہا ہے ان دونوں کے ساتھ، یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق انطلق، حضرت ابھی آگے چلیے آگے چلیے۔ میں پھر آگے چلا، آگے گیا ہوں کچھ دیر، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص منہ کے بل لیٹا ہوا ہے، سینے کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک کلوب ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کسائیوں کے پاس وہ مڑے ہوئے کانٹے جس کے اوپر گوشت ٹکایا جاتا ہے، یہ مڑا ہوا کانٹا اس کو کلوب کہا جاتا ہے، لیکن ہے وہ تیز دھار چھری کی طرح تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ کے اندر وہ کلوب ہے وہ لیٹے ہوئے شخص کے دونوں طرف آ جاتا ہے، دائیں طرف سے اس کے اس باج کے اندر وہ کلوب ڈالتا ہے اور چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ اس کی آنکھ کے اندر ڈالتا ہے، چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس کے نتھنے کے اندر ڈالتا ہے، اس کو بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں طرف کی باچ بھی اس کی چیرتا ہے، اس کا نتھنا بھی چیرتا ہے، اس کی آنکھ بھی چیرتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے۔ جب وہ بائیں طرف سے دائیں طرف آتا ہے تو وہ حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پھر دوبارہ چیرتا ہے، ادھر جاتا ہے تو وہ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، اور مسلسل یہی کام کر رہا ہے۔ میں نے پھر کہا ما ہذان، کیا ماجرا ہے ان دونوں کا؟ مجھے وہ دونوں کہنے لگے انطلق انطلق، ابھی آگے چلیے۔ میں آگے گیا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، تھوڑا سا آگے گیا ہوں کہ میں آ گیا ہوں
ایک ایسی جگہ ہے، گڑا ہے مثل تنور، جس طرح کے روٹیاں پکانے والا ایک تندور ہوتا ہے، نیچے سے بہت کھلی جگہ ہے، اوپر سے منہ اس کا تھوڑا سا تنگ ہے۔ میں اس کے قریب جا کر کے اچانک دیکھتا ہوں تو اندر ہولناک آگ جل رہی ہے۔ وَفِيهِ رِجَالٌ عُرَاةٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، اس تندور کے اندر، وہ تندور اس کے اندر آگ کے آلاؤ ہیں، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جس وقت اس کا آلاؤ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تیزی کے ساتھ شعلے اوپر آتے ہیں، تو یہ عورتیں اور مرد بھی ان شعلوں کے تار اوپر کی طرف آتے ہیں کہ شاید باہر نکل آئے، اور ان مردوں اور عورتوں کی اس تندور کے اندر، اس آگ کے اندر چیخو پکار اس قدر شدید ہے کہ کان پڑی آواز بھی سجائی نہیں دیتی۔ میں نے ان سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا چکر ہے؟ کہنے لگے انطلق انطلق، حضرت ابھی آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس سے آگے نکلے، تھوڑی دور آگے گئے ہیں کہ اچانک ہمیں ایک شخص نظر آیا، اس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر موجود ہے، اور سامنے ہی ایک بہت بڑا دریا ہے، مثل الدم، جس طرح کے خون کا دریا ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ يَسْبَحُ فِيهِ، اس دریا کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے۔ تیرتے 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 وہ اس کنارے کے قریب آتا ہے جہاں وہ پتھروں والا شخص موجود ہے، اور ڈھیر پتھروں کا موجود ہے۔ وہ ایک بڑا سا پتھر پکڑتا ہے، وہ دریا کے اندر، جو خون کے دریا کے اندر ہے، وہ اپنا منہ بڑا سا کھولتا ہے، یہ شخص زور کے اس کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ پتھر مارتا ہے، اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور پیچھے پھر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے، پھر تیرتے تیرتے پھر واپس آتا ہے، یہ شخص اور پتھر پکڑتا ہے، پھر اس کے منہ کے اندر مارتا ہے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما ھذا، کیا ہے؟ مجھے وہ کہنے لگے آگے چلیے آگے چلیے، ابھی آگے جانا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے نکلے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آگ ہے، اس آگ کے ارد گرد ایک شخص ہے، اتنا بدصورت ہے، اتنا بد منظر ہے کہ آج تک میں نے کوئی ایسا شخص بد منظر نہیں دیکھا، اتنا بدصورت میں نے کوئی شخص دیکھا ہی نہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ وہ آگ کے ارد گرد بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور اس آگ کو بڑی تیزی کے ساتھ تیز کر رہا ہے، جلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے پھر وہی حکم دیا گیا انطلق انطلق، آگے چلیے آگے چلیے۔ ہم وہاں سے آگے نکلے، اچانک آگے ایک باغ آیا، اتنا شاندار باغ، اس کے اندر ہر قسم کا موسم بہار کے پھل و پھول برگ موجود ہیں، سخت ہرا باغ ہے، شاندار باغیچہ ہے۔ ہم اس باغیچے کے قریب پہنچے ہیں کہ اس باغیچے کے سامنے ایک بہت ہی لمبا آدمی بیٹھا، اتنا لمبا آدمی ہے کہ میں نے سر اوپر اٹھایا تو سر اس کا آسمانوں کی طرف لمبا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد بہت زیادہ بچے بیٹھے ہوئے، آج تک میں نے اتنے بچے ایک جگہ پہ نہیں دیکھے، اس کے ارد گرد بچے ہیں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ مجھے وہی جواب ملا انطلق انطلق، ابھی آگے چلیے اور آگے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے نکلا، صورتحال یہ ہوئی کہ آگے ایک اور باغ آ گیا، وہ باغ اتنا خوبصورت، اتنا شاندار ہے کہ اس طرح کا میں نے کوئی باغ نہیں دیکھا۔ اس باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو مجھے حکم دیا گیا کہ آپ اوپر چڑھیے۔ اوپر چڑھے ہیں، اوپر چڑھنے کے بعد اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں مجھے کہتے ہیں ھذا منزلک، یہ آپ کی رہائش ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو دور مجھے سفید بادل سا نظر آیا، جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا کہ یہ تمہاری رہائش ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری بلڈنگ ہے، جگہ ہے، بنگلہ ہے۔
جب یہ بات ہوئی نا تو میں نے ان سے کہا اچھا چلو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اما الآن، ابھی نہیں، آپ کی کچھ عمر ابھی باقی ہے، آپ اس گھر کے اندر، اس رہائش کے اندر جائیں گے تو ضرور، لیکن ابھی زندگی کی کچھ عمر باقی ہے، وہ پوری کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اسی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہمیں نظر آئے، ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ نصف حصہ ان کا بدصورت تھا اور نصف حصہ ان کا خوبصورت تھا۔ وہی فرشتے ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہ سامنے نہر ہے، اس نہر کے اندر غوطہ لگاؤ، نہا کے آؤ۔ جب وہ اس نہر کے اندر نہا کے نکلے تو وہ ان کا کالک، ان کا وہ بدا پن جو تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا تھا۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ سارے کے سارا جسم ان کا ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں برکت دے، آج تم نے مجھے سیر کروائی ہے تو وہ مجھے بتا ہی دو کیا ماجرا، کیا منظر ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم تمہیں ابھی بتاتے ہیں۔ جو سب سے پہلا شخص تو نے دیکھا تھا کہ جس کے سر کو چٹکا جا رہا تھا پتھر کے ذریعے، وہ شخص پتہ ہے کون تھا؟ ایک عالم تھا، قرآن کا علم اسے معلوم تھا، قرآن اس نے یاد کر لیا تھا، قرآن کے مندرجات کو سمجھتا تھا، وہ شریعت کا عالم تھا، لیکن بدنصیب فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں، علماء کے لیے بڑی وارننگ ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے ان کے اعمال جو ہے نا بڑے دگرگو ہیں، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ کل کیا اگر اللہ نہ کرے تو ایسی حالت ان علماء کی ہوگی تو وہاں کیا جواب ہوگا جن کے سر چٹکے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوسرا تو آپ نے دیکھا کہ جس شخص کے باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، نتنوں کو چیرا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کو چیرا جا رہا تھا، یہ پتہ ہے کون بدنصیب آدمی تھا؟ صبح کے وقت گھر سے نکلتا اور ایک جھوٹ بولتا، اور وہ جھوٹ پوری دنیا کے اندر سروائل کر جاتا، پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، اتنا جھوٹ ہوتا۔ یہ وہ شخص تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ سب سے زیادہ خلفشاری ہمارے اندر انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر ہے۔ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک شخص ایک جھوٹی بات کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا ہے اور آگ پر آگ لگا دی جاتی ہے۔ ہمارے یہ صحافی برادری جو ہے، ہمارے یہ کرتاداران جو ہے، ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی حال یہ نہ ہو کہ ہم جو لوگوں کے سامنے جھوٹی افواہیں پھیلا کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے مالوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس کا جھوٹ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تندور آپ نے دیکھا جس کے اندر ننگے مرد اور ننگے عورتیں چیخ رہی تھیں، یہ وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر زنا اور اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے، بدکاریاں کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ آج معاشرے کے اندر میڈیا نے ہمیں کہاں تک پہنچا دی؟ آج ہم دینداروں کے اوپر تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کامیڈی کے نام پر بے حیائی عام پھیلا دی گئی ہے۔ والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، وہ لوگ جو اس بات کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے، اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جانا جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چوتھا شخص جو خون کے دریا کے اندر تیر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ خون کے دریا کے اندر جو شخص ہے یہ سود خور تھا۔
دنیا کے اندر لوگوں کے مال حرام کھایا کرتا تھا، سود خوری کیا کرتا تھا، وہ تجارتی سود ہو، ادھار کا سود ہو، کسی صورت کے اندر یہ سود خور کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ چلے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ روتے اور پیٹتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن نہیں ہے، پاکستان کے اندر امن نہیں ہے۔ امن کیسے ہو؟ ہم تو کسی کا مال چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ عوام تو عوام، حکومت باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ یہ سود کے اندر سب کو جکڑ رکھا ہے اسے، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں شخص کہ جو آپ نے نہایت کریہ المنظر دیکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ جہنم کا خازن ہے، جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ وہ جہنم کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ دھکا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس کے الاؤ روشن کر رہا ہے، باغ باغ کر کے جہنم۔ یہ جہنم کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنی من مانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ باغ کے پاس جو آپ نے ایک لمبا سا آدمی دیکھا ہے، وہ لمبا سا آدمی کون ہے؟ وہ آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ان کے پاس جو آپ نے بچے دیکھے ہیں تو وہ بچے ہیں جو چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے دین فطرت کے اوپر وفات پا گئے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے بچوں کے متعلق آپ نے فرمایا وہ بھی چھوٹے بچے اس کے اندر موجود ہیں جو بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے متعلق مجھے دکھایا گیا کہ ان کا نصف حصہ تو بہت ہی بدصورت تھا اور نصف حصہ ان کا بڑا خوبصورت تھا، اور ان کو نہر کے اندر گرایا گیا اور جاؤ جا کے غسل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کچھ اعمال دنیا کے اندر اچھے ہیں اور کچھ اعمال ان کے دنیا کے اندر برے ہیں، ملے جلے انہوں نے عمل کیا ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ ان سے برائیاں بھی ہو گئی ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، کچھ ان سے لغزشیں بھی ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، جس طرح اس نہر سے نکل کر کے یہ صاف ہو گئے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، انسان اپنے جان کی حفاظت کرے، ایمان اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عقل کی حفاظت کرے، اور کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی تہمت نہ لگائے۔ جب ہر شخص ہر حالت کے اندر ان 6 چیزوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔